والأصباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. جزاک اللہ خیر. وائل بن سفیان بن حافظ عبد الرحمن مرحوم رحمہ اللہ بن مولانا سلیمان جوناگڑھی بن مولانا محمد جوناگڑھی رحمہم اللہ اجمعین. آج ماشاءاللہ وائل نے قرآن مجید کی تکمیل کی ہے اور بڑی سعادت کی بات ہے وائل کے لیے، ان کے والدین کے لیے اور ادارے کے لیے بھی کہ الحمدللہ یہاں اساتذہ نے محنت کی اور ادارے کی جو سرپرستی کی گئی مختلف احباب کی طرف سے وہ سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں. قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے قرب ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ لوگ علم اور دین اس لیے حاصل کریں گے کہ ان کے پیچھے ان کی غرض یہ ہوگی کہ ہمیں دنیا کا حصول ہو. علم حاصل صرف دنیا کی خاطر کریں گے یقینی یہ قیامت کی علامات میں سے. ہمیں دین حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، قرآن مجید پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، سمجھانا ہے. اس کے اندر جب تک اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوگی مجھے اور آپ کو نہ تو دنیا میں کامیابی ملے گی اور نہ ہی ہو سکتا ہے مجھے اور آپ کو دنیا میں وقتی کامیابی نظر آ رہی ہو، وہ کامیابی نہیں. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی. قرآن مجید پڑھنے والے اس چیز کو ذہن نشین کریں کہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے حصول کے لیے پڑھ رہے ہیں. اور قرآن مجید اگر ہم نے حفظ کر لیا، سینے میں محفوظ کر لیا، تو اس پر کوئی غرور، کوئی گھمنڈ، کوئی تکبر، کوئی واوری، دکھلاوا کہ جی ہم حافظ ہیں، دیگر لوگ جو ہیں وہ ہم سے نیچے ہیں، قطعی اپنے ذہن میں یہ بات نہیں لانا. ورنہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ ڈال دیتا ہے کہ جن کو ہم نیچ، ہیچ اور اپنے سے نیچے سمجھ رہے ہوتے ہیں اللہ ہم کو ان سے بھی نیچے کر دیتا ہے. تو ہم سب کو چاہیے للہیت رکھیں تمام پڑھنے والے اور پورا سال قرآن مجید کا ورد رکھیں. قرہ حضرات اور حفاظ اکرام جو ہیں جب تک مدرسوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں مجھ سمیت وہ قرآن مجید سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جہاں وہ مدرسوں کے ایک ماحول سے ہٹتے ہیں تو ہمارے روٹین چینج ہو جاتی ہے اور صرف ہم پھر رمضان تک محدود ہو جاتے ہیں. رمضان آنے لگتا ہے تو ہم رٹے لگاتے ہیں اور مصلی سنا دیتے ہیں. یا پھر کتنے حفاظ ہم نے دیکھے کہ وہ اب رمضان کے مصلی بھی نہیں سنا پا رہے. 5-5, 6-6 سال وہ محنت کرتے ہیں، ماں باپ کا پیسہ، ادارہ، اس کی محنت، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب مدرسوں کے ماحول سے وہ الگ ہوتے ہیں تو پھر میری طرح ہو جاتے ہیں، وہ قرآن مجید یاد نہیں رکھ پاتے. یہ قرآن مجید ہم سب کو
ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، یہ انہی کے لیے سعادتیں، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے کہ جو اپنی پوری زندگی قرآن مجید سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھتے ہیں. اور پھر ان لوگوں کے لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے ہی حفاظ سے کہ جنہوں نے قرآن مجید یاد کیا، سینے میں محفوظ کیا اور قرآن مجید پر عمل کیا، ساری زندگی قرآن مجید کا ورد کرتے رہے، ثواب کے لیے پڑھتے اور پڑھاتے رہے، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور اقرا ورتقب، یہ بھی الفاظ احادیث میں آتے ہیں، یعنی اس طرح قرآن مجید پڑھ جس طرح تو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا. ٹھیک ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو کہے گا، فرمائے گا، حکم کرے گا کہ جس طرح تو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا. مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اگر ہم قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگائیں گے اور اپنی پوری زندگی قرآن مجید کو مرتے دم تک پڑھتے رہیں گے تو وہ اس سعادت کے اندر شامل ہوں گے کہ اللہ قیامت کے دن کہے گا کہ اقرا ورتل، جس طرح تم دنیا میں قرآن پڑھا کرتے تھے. اور اگر قرآن مجید پڑھا، یاد کیا، اللہ نہ کرے بھلا دیا، عمل بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، بالکل کٹ گئے دین سے، تو پھر ایسے لوگ اللہ نہ کرے بڑے بدنصیب ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت ماشاءاللہ اور بھی اس فہرست میں ابھی شامل ہیں. یہ اگلی دونوں لائنیں جو ہیں یہ شعبہ حفظ سے تعلق رکھنے والے بچوں کی ہے. بعض بچے جو ہیں ایک آدھ اس میں سے حافظ ہو چکے ہیں اور ایک آدھ ایسا ہے کہ جن کا 30واں غالباً سپارہ چل رہا ہے. حافظ صاحب کا مختلف سپارے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی حافظ ہے ماشاءاللہ. کیا نام ہے تمہارا؟ حافظ مزمل. انہوں نے بھی ابتدا سے قاعدے سے لے کے آخر تک یہاں پر ماشاءاللہ حفظ کیا ہے. اور حافظ فارس انہوں نے بھی ماشاءاللہ یہیں پر مکمل قرآن مجید حفظ کیا ہے. اور حافظ وائل آج جو قرآن مجید جنہوں نے مکمل کیا ہے، انہوں نے ابتدا سے لے کے انتہا تک بحمدللہ یہاں پر قرآن مجید کیا. اور بھی بہت سارے بچے اس فہرست کے اندر بحمدللہ. ادارہ حتی الامکان کوشش کر رہا ہے کہ وہ بے لوث اور بلا امتیاز قرآن مجید کی تعلیم دے. میں دعا گو ہوں حفاظ اکرام کے لیے، خاص طور پہ حافظ وائل کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید ان بچوں کے سینے میں محفوظ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عامل بنائے، اللہ ان کو عامل بنائے، اور رب العالمین ان کو حامل قرآن بھی بنائے. اللہ اپنی رضا اور رضوان نصیب فرمائے اور ہر قسم کے فتنوں سے، آفات سے، شر سے، مصیبتوں سے اور ہر قسم کی تمام تر پریشانیوں سے قرآن مجید پڑھنے والوں کو، ان کے والدین کو اور تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے اور ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی حافظ صاحب کو مبارک.